السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پارٹ 2 کے اندر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے، نصرانی بادشاہوں سے تحفہ لی ہے، اور کیا ان کو آپ نے تحفہ دی بھی ہے؟ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب حدیث کی سند کیا ہے، کیسی ہے، اس کی بھی تحقیق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ جو حدیث جلال الدین قاسمی صاحب نے بیان کی پارٹ 1 کے اندر، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، اور شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب نے بیان کی، کیا اس کی سند اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بادشاہوں سے ہدیہ، تحفہ، گفٹ کو قبول کیا ہے۔ اس بارے میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصرانی بادشاہ جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید کھچر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چادر بطور ہدیے کے، تحفے کے، اور ایک تحریر کے ذریعے اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی رکھا۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصرانی بادشاہ کے دیے ہوئے تحفے کے طور پر کھچر کو، سفید کھچر کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک چادر بھیجا اور ایک خط لکھوا کر کے بھیجا کہ وہ اپنے عہدے پر، اپنی کرسی پر برقرار رہے بطور ٹیکس کے، یعنی بطور ٹیکس ادا کرنے کے وہ اپنی کرسی پر اس علاقے میں برقرار رہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1481 ہے، 3161 ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1392 ہے، 5948 ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3079 ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری دلیل اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ میری والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئی، وہ اسلام سے منکر تھی، یعنی اسلام نہیں لائی ہوئی تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، قرآن کی سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8، ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5978، معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جو کافر مشرک نرم دل ہوں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت، عداوت، دشمنی نہ رکھتے ہوں، تو ان سے اچھا سلوک رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کو تحفہ بھی دینا چاہیے اور ان سے تحفہ بھی لے لینا چاہیے اگر وہ دیتے ہوں تو، تاکہ اسلام کو سچا دین سمجھ کر اسے قبول کر سکیں۔ اس کی مزید دلیل صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 3183،
2620 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2325، 1003 اور 2324. اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1668 اور مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 320 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کافر، مشرک، غیر مسلم اسلام کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی دشمنی، کوئی عداوت نہیں رکھتے، اسلام کو ناپسند نہیں کرتے، مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے، نفرت نہیں رکھتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، ان سے تحفے بھی لیا جا سکتا ہے اور ان کو تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے. جو منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ان لوگوں سے منع کیا ہے کہ جو لوگ اسلام سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے سے منع کیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع کیا ہے، ان کے تحفے لینے سے منع کیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ اس حدیث سے، اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ضعیف حدیث ہے، ابن زبیر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قطیرہ بنت عبد العزا اپنی بیٹی اسما بنت ابی بکر کے پاس حالت کفر و شرک میں کچھ ہدیہ لے کر، مثلا پنیر اور گھی لے کر آئیں، تو اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنی والدہ کا حالت شرک میں گھر میں داخل ہونا بھی اچھا نہ لگا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال، لڑائی جھگڑا نہیں کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی والدہ کا ہدیہ، گفٹ، تحفہ قبول کرنے اور انہیں اپنے گھر میں بلانے کا حکم دیا. تحقیق اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی مصعب ابن ثابت الزبیری کو جمہور محدثین نے، اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. لیکن اس سے پہلے والی جو روایت ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بالکل صحیح ہے، حسن ہے. اسی طرح سے تیسری دلیل، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف سے، نجاشی بادشاہ کی طرف سے کچھ زیور گفٹ میں آئے، ہدیے میں آئے، تحفے میں آئے. اس میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جس میں یمنی نگینہ جڑا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لکڑی سے پکڑا یا اپنی بعض انگلیوں سے پکڑا، پھر اپنی نواسی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص کو بلایا اور فرمایا بیٹی اسے تو پہن لے. دیکھیے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4235، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3644 اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 24880. اس کے اندر محمد ابن اسحاق نے ان سے روایت بیان کی ہے، لیکن ابو داؤد، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4235 میں محمد ابن اسحاق نے سما کی صراحت کر دی ہے، لہذا اس حدیث کی سند حسن ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کا تحفہ لینا جائز ہے، اسلام میں کوئی قباحت نہ ہو تو، اور چھوٹی بچیوں کو سونا پہننا بھی اس حدیث کے روح سے جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو سونا پہننے کے لیے دیا. اسی طرح سے چوتھی دلیل عبداللہ حزنی سے لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرک آدمی سے قرض لیا تھا، اس قرض کو لوٹانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنایا. پھر ایک دن ایک شخص بھاگا بھاگا پکارتا ہوا آیا کہ اے بلال، یعنی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، چل کر آپ کی بات سن لو. تو میں چل پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 لدے ہوئے جانور بیٹھے ہیں. آپ سے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بلال خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری ضرورت پوری کر دی،
کیا تم نے چاروں بیٹھی ہوئی سواریاں نہیں دیکھی؟ میں نے کہا ہاں دیکھ لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ جانور بھی لے لو اور جو ان کے اوپر لدا ہوا ہے وہ بھی ان پر کپڑا اور کھانے کا سامان ہے۔ یعنی فدق کے رئیس نے، فدق کے راجہ یعنی بادشاہ نے، جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے مجھے ہدیہ یعنی تحفہ میں بھیجا ہے، ان سب کو اپنے قبضے میں لے لو اور ان سے اپنا قرض ادا کر دو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3055 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ مشرک آدمی سے قرض لیا جا سکتا ہے اور اس قرض سے غریب کی مدد کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب کی مدد کیا کرتے تھے اس طرح سے قرض لے کر کے، اور غیر مسلم سے تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے بشرطے دین اور سیاسی کے لحاظ سے کوئی نقصان نہ ہو تو۔ اسی طرح سے پانچویں دلیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے حدیث، کہ جس میں ہے کہ ایک غیر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑا تحفے میں بھیجا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے کر کاٹ کر عورتوں کے لیے دوپٹہ کے طور پر تقسیم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2071، 5420، 5422 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2933 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے تو ایک جابر بادشاہ کے علاقے میں داخل ہوئے، تو اس نے کہا کہ اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تحفے میں دے دو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی طرف سے زہر آلودہ بکری کا گوشت پکا ہوا تحفے میں دی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2617 پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا۔ اسی طرح سے ایک ضعیف حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فارس کے بادشاہ کسرا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فارس کے بادشاہ کسرا نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔ کچھ اور بادشاہوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تو آپ نے ان کے تحفے قبول کیے۔ اس کی سند ضعیف ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1576 ہے، شرح السنہ للبغوی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 108 میں ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں راوی سور ابن ابی فاختہ کو محدثین نے ضعیف اور متروک قرار دیا ہے۔ سخت ضعیف ہے، سخت کمزور ہے یہ روایت، اور یہ رافضی ہے، اس کو رافضی کہا گیا ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف جدہ لکھا ہے التعلیق علی روضہ الندیہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 میں، یہ زیادہ کمزور روایت ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1576 میں اسناد ضعیف لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ بات سند صحیح ثابت ہے کہ اہل کتاب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا، آپ نے اس تحفے کو قبول کیا تھا۔ باقی جس حدیثوں میں ہے کہ مجھے مشرکین کے تحفے کو لینے سے منع کیا گیا ہے، وہ تمام کی تمام اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر سندن ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے پہلے پارٹ 1 میں وضاحت کر دی ہے، خلاصہ کر دی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصرانی بادشاہوں سے ہدیہ لیا ہے، تحفہ لیا ہے، اور کچھ کو آپ نے دیا ہے تحفہ، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں پہلے کی ہیں، یہ حدیثیں منسوخ ہیں، اور ان حدیثوں کو نسخ کہتے ہیں، ان حدیثوں کو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے
جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مشرکوں سے تحفہ لینا پسند نہیں کرتا یا میں مشرکوں سے تحفہ نہیں لیتا، تو یہ ان کی باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ جو منع کرنے والی حدیثیں ہیں اس کی تمام سند اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہیں، معتبر نہیں ہیں، غیر ثابت ہیں، تو اس کو کیسے آپ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سند صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانی بادشاہوں سے گفٹ لیا ہے، تحفہ لیا ہے، ہدیہ لیا ہے اور کچھ کو آپ نے دیا ہے، تو اس کو منسوخ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ لہذا ہدیہ لینا، تحفہ لینا غیر مسلموں سے جائز ہے، بشرطے وہ ہدیہ و تحفہ جائز ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اسی طرح سے اب آئیے ہم آپ کے سامنے ان دلیلوں کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو جلال الدین قاسمی صاحب نے بیان کیا، ایک سوال کے جواب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل دی۔ اسی طرح سے شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل پیش کی کہ دیوالی وغیرہ کے موقع پر، تہوار کے موقع پر اگر غیر مسلم کوئی ہدیہ تحفہ دیں، مٹھائیاں وغیرہ، تو لیا جا سکتا ہے، لینا جائز ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس تعلق سے صراط مستقیم، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر وضاحت کی ہوئی ہے، تو اسی کے اندر سے جب ہم نے تحقیق کی مزید تو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث ہے، کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوروز کے دن، مہرجان کے دن، یہ عید کا دن ہے مجوسیوں کا، کہتے ہیں کہ اس دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دیا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحفے کو قبول کیا۔ تو دیکھیے یہ حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 168 میں نقل کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر دو علتیں ہیں۔ پہلی علت یہ ہے کہ اس کی سند میں محمد بن سیرین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، تو محمد بن سیرین کی ملاقات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اس انقطاع کے بنا پر بھی اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر ابو اسامہ یہ مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے حماد بن یزید سے، اس کے اندر انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، اور مدلس کی ان والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ بغیر صحیح شواہد کے، بغیر صحیح مطابعات کے، بغیر سما کے تصریح کے سنداً ضعیف ہوتی ہے۔ لہذا اصولی طور سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منسوب جو کی گئی ہے یہ باسند صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ضعیف ہے انقطاع کی بنا پر بھی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث پیش کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ہمارے بچوں کو دودھ پلانے والی کچھ مجوسی خواتین ہیں اور وہ اپنے عید کے دن تحفہ بھیجتی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی عید کے دن ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت مت کھاؤ، لیکن نباتاتی اشیاء کھا سکتی ہو، یعنی زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہیں، کھانے والی چیزیں، ان میں سے اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو لے کر کھا سکتی ہو، اسی میں مٹھائیاں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے جس کو جلال الدین قاسمی صاحب نے اور اسی طرح سے ثناء اللہ مدنی صاحب نے پیش کی دلیل کے طور پر، تو اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 274 حدیث نمبر 24841 ہے میری تحقیق کے مطابق، جبکہ ثناء اللہ مدنی صاحب نے دوسرے نسخے سے اس عبارت کو، اس نمبر کو پیش کیا۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 125 کے اندر حدیث نمبر 24361 پر ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر قابوس بن ابی ذبیان یہ ضعیف راوی ہے، اور شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کا یہ کہنا کہ اس راوی کی روایت کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، لہذا یہ راوی حسن الحدیث ہے، یہ ان کا باطل ہے کہنا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیونکہ امام ترمذی متساہل محدثین ہیں، متساہل محدثینوں میں سے یہ بھی متساہل محدث ہیں، لہذا ان کی بات معتبر نہیں ہوتی۔
چاہے یہ کسی راوی کے ثقہ کہیں اس پر بھی ان کی بات معتبر نہیں ہوتی، چاہے یہ کسی حدیث کے اوپر حکم لگا دیں حسن کا، صحیح کا، تب بھی ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بہت سارے راویوں کے بارے میں بھی انہوں نے اس کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے جبکہ وہ منکر ہیں، وہ ضعیف روایتیں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قابوس کی روایت کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، یہ معتبر نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بلکہ یہ ضعیف ہی روایت ہے۔ ابو ذبیان، قابوس بن ابی ذبیان یہ ضعیف راوی ہے، جس کی بنا پر یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث غیر ثابت ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ ایک روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے قریب کچھ مجوسی رہا کرتے تھے جو نوروز اور مہرجان کے دن تحائف بھیجتے تھے، تو ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں سے کہتے ان کی طرف سے آنے والے پھل کھا لیا کرو اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں چھوڑ دو، یعنی گوشت وغیرہ چھوڑ کر کے پھل فروٹ جو بھی ہوں اس کو کھا لیا کرو، باقی چیزیں چھوڑ دیا کرو۔ دیکھیے اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ پہلی بات یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 274 میں حدیث نمبر 24842 میں ہے، اور کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 125 میں حدیث نمبر 24362 میں ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر حسن بن حکیم کی والدہ نامعلوم ہے، یعنی حسن بن حکیم کی والدہ مجہول الحال ہے، کسی متقدمین محدثین نے ان کو ثقہ نہیں کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابی بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ حدیث دونوں کی سندیں ضعیف ہیں، کوئی بھی با سند صحیح ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ مزید اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب تہذیب الاقتداء الصراط المستقیم صفحہ نمبر 117 پر خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں خلاصہ کلام یہ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ غیر مسلم جو اسلام اور مسلمان سے نفرت نہیں کرتے، وہ اپنے تہوار یعنی دیوالی یا ہولی کے دن کوئی گفٹ، مٹھائی، پھل، کپڑا دیں جو کسی دیوی دیوتا کے نام کا چڑھاوا نہ ہو تو اس کو لینے میں، کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بکرا، مرغا، گوشت ان کا اگر دیں تو نہ لیں، نہ کھائیں، کیونکہ وہ ذبح کرتے وقت اپنی دیوی دیوتاؤں کا نام لیتے ہیں، اس کا کھانا ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور غیر مسلم جو دیوی دیوتاؤں کے نام کا چڑھایا ہوا پرساد دیتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے، نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اگر کوئی بکرے کا، مرغے کا اگر گوشت دیتے ہیں تو یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر ذبح کیے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا اس کا لینا کھانا حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ چیزیں چھوڑ کر کے اگر دکان سے خرید کر کے اگر اس طرح سے دیتے ہیں مٹھائیاں وغیرہ تو آپ لے سکتے ہیں، بشرطے اس کے اندر شریعت کے حساب سے کوئی قباحت، کوئی نقصان نہ ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کن غیر مسلموں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اس پر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ کے اندر آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن یعنی اپنے ملک سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں شہر سے نکال دیے اور شہر سے نکالنے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے، ایسے کافر سے، ایسے غیر مسلم سے محبت کرے وہ ظالم ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو ان سے پتہ چلا
خلاصہ کلام یہ ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ غیر مسلموں سے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان سے جو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کوئی بغض، حسد، نفرت، دشمنی نہیں رکھتے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تو ان سے آپ اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کو آپ گفٹ دے بھی سکتے ہیں اور ان سے آپ تحفہ گفٹ لے بھی سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیزیں جائز ہوں، حلال ہوں، اس کے بدلے میں کوئی مفاد نہ ہو، کوئی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو اور شریعت کے روح سے کوئی قباحت نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، تو آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ چیزیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر چڑھاوا نہ ہوں، وہ پرساد کے نام پر یا اسی طرح سے گوشت وغیرہ کے نام پر اس طرح کی چیزیں لینے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ باقی آپ عام طور پر ان کے ہدیوں کو، تحفے کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔